تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں. امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست ثواب خوش خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ ایک غریب کسان مزدور نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اس شہر میں روزگار بہتر نہیں ہے، لہٰذا روزی کے لیے، روزگار بہتر کے لیے میں اس شہر سے دوسرے شہر روزی کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی. دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا. اب وہ اس کا خاوند اس شہر سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر رہا ہے. دیکھیں کڑیل جوان ہے اس کی بیوی، اور جوانی کے اندر نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس نے اجازت دے دی اور وہ اس کا خاوند اس شہر سے دوسرے شہر روزی کے لیے چلا گیا. جب دوسرے شہر پہنچا اتفاق سے اسے ایک رئیس کے ہاں، ایک مالدار کے ہاں نوکری مل گئی. وہ اپنی نوکری وہاں پر کرتا رہا. ایک کافی عرصہ، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، کافی مدت ہو گئی. 20 سال کی عمر گزر گئی، 20 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد اس نوجوان نے اجازت طلب کی، آنے کا ارادہ کیا. تو اس رئیس نے، مالدار نے اسے اجازت دے دی. بہت سارا مال سے نوازا، بہت ساری دنیا دولت دی، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، خچر دیے، گدھے دیے، جو تھا یعنی کہ اس مالدار نے اسے اس مال سے نواز دیا. اب اس نے آنے کا ارادہ کیا تو چونکہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے اس وقت، آتے آتے اس کو ایک صحرا کے اندر رات ہو گئی ایک جنگل کے اندر. اب اس نے ارادہ کیا کہ رات میں یہیں پر گزاروں، لیکن کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی چیز نظر نہ آئی. جنگل کے اندر ایک جھونپڑی اسے نظر آئی جو ایک درویش کی جھونپڑی تھی. اب وہ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، رات گزارنے کی اجازت طلب کی، اسے اجازت مل گئی. رات ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج اس فقیر سے اور اس درویش سے کچھ نصیحت حاصل کی جائے. تو اس نے اپنی دل کی بات اسے کہہ دی، بھئی مجھے آپ کوئی نصیحت کریں. اللہ والے نے کہا نصیحت تو میں کر دوں گا، لیکن ہر نصیحت کے بدلے میں آپ سے کچھ نہ کچھ وصول کروں گا. تو اس نے سوچا میرے پاس تو مال ہے، دنیا دولت ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے، چلو نصیحت ملتی ہے، میں کچھ نہ کچھ مال میں سے دے دوں گا. تو اس نے سب سے پہلی نصیحت کی. درویش نے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ جب رات کو ستارے لائن کے اندر دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس جگہ پر سیلاب آنے والا ہے، اور وہاں سے کوچ کر کے پہاڑ پر بسیرا کر لینا، پہاڑوں پر چلے جانا، تم اللہ کے امتحان سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا بھئی یہ کوئی نصیحت تو نہ ہوئی، یہ تو کوئی اور چیز لگتی ہے، لیکن آپ مجھے کوئی اور نصیحت کریں، اس سے بھی اچھی نصیحت کریں، نئی نصیحت کریں. تو اس نے کہا میں نئی نصیحت کر دوں گا، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہو گئی. تو اس مالدار نے، اس رئیس نے کہا بھئی میں آپ کو اس نئی نصیحت کی نئی قیمت دے دوں گا. تو اس نے ایک اونٹ اور دے دیا. اب درویش نے دوسری نصیحت کی. دوسری نصیحت کیا تھی کہ جب کسی انسان کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا قتل کر دے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس دنیا سے ختم کر دے. تو اب اس نے جب یہ نصیحت کی تو اس مالدار نے، رئیس نے کہا یہ بھی کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ میرے دل کو نہیں لگے، لہٰذا اور کوئی نصیحت کریں، کوئی نئی نصیحت کریں. درویش نے کہا بھائی نئی نصیحت تو میں آپ کو کر دوں گا، لیکن نئی نصیحت کی قیمت بھی نہیں ہوگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو نئی قیمت دے دوں گا. اب تیسری نصیحت درویش نے کی ہے، اور کیا کہا کہ رات کے وقت کسی کو قتل مت کرنا، اپنے اوپر پچھتاوا کر لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. چنانچہ رات گزری، رات مکمل ہوئی اور وہ کسان مزدور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا گھر کی طرف. چلتے 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 ایک اور دن گزر گیا، شام آ گئی. پھر اس نے ارادہ کیا کہ رات کہیں گزاری جائے. تو ایک بستی کے اندر اس نے رات گزارنے کا ارادہ کیا. رات ہوئی، رات کو اپنی جو ہے چارپائی پر لیٹنے کا ارادہ کیا. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ستارے قطار کے اندر تھے، لائن کے اندر تھے. اسی بزرگ کی نصیحتیں، اسی بزرگ کی وہ اچھی اچھی باتیں بھول چکی تھی، لیکن جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ستارے لائن کے اندر دیکھے تو اسے یاد آ گیا کہ درویش نے کہا تھا کہ سیلاب آ جائے گا. تو اس نے پوری بستی کے اندر، پورے گاؤں کے اندر یہ واویلا کروا دیا، اعلان کروا دیا بھئی یہ جو بستی ہے، یہ جو گاؤں ہے، اس کو خالی کر دو، کیونکہ یہاں پر سیلاب آنے والا ہے، یہاں پر اللہ کا امتحان آنے والا ہے. تو سارے گاؤں والوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کی تذلیل کی. تو چنانچہ کسی نے اس کی بات نہ مانی. وہ اپنے جانور، مال، مویشی سب کچھ لے کے پہاڑ پر چلا گیا. رات گزری، صبح ہوا، دیکھا تو سارے گاؤں والے غرق ہو چکے ہیں، سارے گاؤں کے اندر سیلاب آ چکا ہے، ایک وہی بچ گیا ہے. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس چیز پر، اور اپنے پانی کے تھم جانے کا، پانی کے ختم ہونے کا انتظار کیا. جب پانی ختم ہوا اس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا. سفر کرتے 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 ایک اور شام اس کی سفر کے اندر آ گئی. تو پھر اس نے ایک اور شام کسی کے گھر گزارنے کا ارادہ کیا. تو جب اس گھر میں وہ داخل ہوا
تو جو آگے بندہ تھا، جو گھر کا مالک تھا، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھی تو پھر اس بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی، بھئی جس انسان کے آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ تمہیں قتل کرنے والا ہے۔ تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ مجھے آج قتل کر دیا جائے گا، تو لہٰذا اس نے بستر پر لیٹنے کی ایکٹنگ کی کہ ایسے بستر کو بنایا کہ گویا اس پر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہو، ایسے اپنے بستر کو بچھا دیا، لیکن وہاں پہ وہ لیٹا نہیں تھا۔ تو رات کے کچھ حصے میں وہ انسان آیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا، بزرگ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس حملے سے بھی بچ گیا۔ لہٰذا اس نے رات مکمل کی، صبح ہوئی اور اس نے سفر اپنے گھر کی طرف شروع کر دیا۔ سفر کرتے 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 رات کو اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کڑیل انسان لیٹا ہوا ہے۔ تو جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو غصہ آ گیا، طبیعت برداشت نہ ہوئی، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن درویش کی نصیحت یاد آ گئی اور یہ دل میں خیال آیا کہ درویش نے کہا تھا کہ رات کو کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ 2 نصیحتیں جو تھی وہ سچی تھی اور مجھے ان نصیحتوں سے فائدہ ہو گیا ہے، لہذا اس پر بھی عمل کر کے دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا، گھر سے باہر نکلا اور دل میں سوچا کہ آج میں اس عورت کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے لوگوں سے معلومات کرتا ہوں، کیونکہ 20 سال باہر رہ کر آیا تھا وہ۔ جب باہر نکلا لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا بھئی اس عورت کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کو امید تھی اور اس کا خاوند اس شہر سے دوسرے شہر روزی کمانے کے لیے گیا تھا، لیکن 20 سال ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں آیا۔ آج اس عورت کا بچہ نوجوان ہو چکا ہے، آج اس عورت کا بچہ کڑیل جوان ہے، آج وہ بچہ اس عورت کے ساتھ رہتا ہے، ابھی تک اس کا خاوند واپس نہیں لوٹا۔ تو اس نے دل میں شکر ادا کیا پروردگار کا کہ شکر ہے پروردگار، میں نے رات کو اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ وہ کڑیل جوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس انسان کا بیٹا تھا، اس انسان کا خون تھا، اس انسان کا لخت جگر تھا۔ تو دوستو دیکھیں نصیحت پر عمل کرنا انسان کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جب کوئی بڑا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جب استاد شاگرد کو نصیحت کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی نصیحت پر عمل کرے۔ تو نصیحت بڑوں کی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جب کوئی نصیحت کرے ہمیں اور آپ کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نصیحت پر عمل کریں اور ان کی نصیحت کو حقیقت جانیں۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ رب تعالی مجھے آپ کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔